الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں سورۃ الکہف پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالی اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے اور فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ یوں فرمایا کہ دجالی فتنہ ہو، اس سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ بہترین صورت ہے، اور بروز جمعہ اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ پوری سورۃ الکہف پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک طرف ایمان والے ہیں اور دوسری طرف مادے پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، دنیا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، چیزوں پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اسباب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اور یہ دونوں کا تصادم بتلایا ہے کہ ایمان ٹکرا رہا ہے مادے سے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہ بتایا ہے۔ جتنے واقعات ذکر فرمائے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا واقعہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے اور حکومت وقت کا جو مسلک تھا، جو مذہب تھا، جو بت پرستی تھی، انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر کے ایک اللہ کی عبادت کی بات کہی، اور یہ چند نوجوان متحد ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ ہم کیسے بھی حالات پیدا کیوں نہ ہو جائیں، لیکن
ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے۔ اب یہ معمولی کام نہیں تھا، اس زمانے کے شہزادے تھے یہ سب، لیکن جب کوئی حق بات کو قبول کرتا ہے تو اس کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ پریشانیوں میں جو جم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی پوری زندگی اس سے لبریز ہے، انبیاء کرام کی تمام تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ جب انہوں نے حق کی صدا کو بلند کیا، فوراً آزمائشیں اور حالات آئے، اور جو لوگ ساتھ دینا چاہتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور یہ حضرات ابتدا میں تنہا رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کیا، نبوت سے سرفراز کیے گئے، تو جیسے ہی دعوت دی فوراً دو طبقے سامنے آ گئے۔ ایک بہت چھوٹا طبقہ وہ تھا جس نے اس حق کو قبول کیا اور اس حق کو مانا، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے سب نے سرکار کی آواز پر لبیک کہا اور دین حق کو قبول کیا۔ حالانکہ یہ حضرات بھی جانتے تھے کہ حق کے قبول کر لینے کے بعد ہم پر بھی حالات آئیں گے، کیونکہ نبی پہ حالات آئے تو ہم پہ بھی حالات آنا ضروری ہے۔ اور شروع میں سرکار جب کوئی دین قبول کرتا تھا تو اس سے یہ بات کہتے تھے کہ یہ امید مت رکھنا کہ اب کل سے جو ہے تم اقتدار میں آ جاؤ گے، حکومتیں مل جائیں گی، اب مزے سے زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہے، حالات آئیں گے، کیونکہ بہت بڑا طبقہ تو اس کلمے کا مخالف ہے، تو مخالفین کی طرف سے مخالفت کا ہونا اور پریشانیوں کا آنا طے ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ دشمنی اور مخالفت کریں گے تو تم کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کا جتن کرنا پڑے گا۔ اور 1 منٹ کے اندر دنیا بالکل پلٹ جائے گی۔ حدیثوں میں واقع آتا ہے جب سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اطراف میں یہود رہتے تھے اور ان کے بڑے بڑے علماء بھی رہتے تھے۔ ان تمام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادتوں سے نوازا اور حق کے قبول کرنے کی خوش قسمتی ان کو نصیب ہوئی، ایسے یہودی علماء میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو اپنی کتاب کا جائزہ پہلے سے لے چکے تھے اور اس میں سرکار کی جو علامتیں بیان کی تھی وہ اور آپ کا نبی برحق ہونا معلوم کر کے چلے۔ سرکار سے سوالات بھی کیے، 3 سوال کیے، تینوں کے جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔
اور ان کے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی برحق جن کا ہماری کتاب میں تذکرہ ہے وہی ہیں۔ جب حق قبول کرنے کے لیے دل تیار ہو جاتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر فوری طور پر اس کو منظور کر کے اس کا اقرار کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اقرار کر لیا، کلمہ حق پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اسلام آتے ہی سرکار کی محبت کا آنا یقینی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت ہو جائے، اور جب تک انتہائی درجے کی محبت نہ ہو جائے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کمال درجے کا ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی ذات سے بھی زیادہ وہ مجھے عزیز نہ سمجھے، وہاں تک ایمان کامل نہیں آتا۔ نفس ایمان تو ہے لیکن ایمان میں کمال درجہ چاہیے، نہایت اعلیٰ درجہ چاہیے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اس درجے کی سرکار کے ساتھ عشق اور محبت کی ضرورت ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ایمان لے آئے نا، تو اب صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ اب کہا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کا تذکرہ جب تک مشرکین کے ساتھ ہوتا رہا کوئی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، لیکن جنہوں نے فتح مکہ کے روز ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد ہم لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فہرست کے اندر ان کو داخل کر دیا۔ اب یہ مبارک طبقہ جو صحابہ کرام کا ہے وہ مبارک طبقے کے فرد ہو گئے، جو منتخب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طبقہ، اس کے افراد میں سے ہو گئے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دل میں آیا کہ میں ان کو یعنی سرکار کو مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کے حالات سے واقف کروں، کہ آپ جہاں آ کر رہے ہیں تو نہ سمجھیں کہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کی دشمنی نہیں کریں گے، آپ کا پورا ساتھ دیں گے، حالانکہ کتاب کے اعتبار سے ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہود کے مزاج میں نہیں ہے یہ بات۔ یہ آپ کو باور کرانا ہے، یہ بتانا ہے، تو اس کے لیے ترتیب ایک پلان بنایا۔ دیکھیے ابھی تو ایمان لائے ہیں، ابھی اس قدر محبت ہے کہ سرکار کو خود اپنی قوم سے نقصان نہ پہنچے اس کا انتظام کر رہے ہیں، اور اسے سرکار کو واقف بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ سرکار چوکن نہ رہے کن لوگوں سے پالا پڑا ہے، یہ معلوم رہے آپ کو۔ فرمایا کہ یہودیوں کا گروہ ابھی آئے گا تو آپ ان کے سامنے میں چھپا ہوا رہوں گا، پیچھے رہوں گا پردے کے، اور آپ ان سے پوچھنا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے ان کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں سننا۔ اور جب وہ اپنی رائے ظاہر کر دیں تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ بتلانا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، پھر ان کی باتوں کو سننا۔
سرکار نے ایسا ہی کیا. جب یہودیوں کا گروہ آیا تو ان سے سوال کیا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب دیا خیرنا و ابن خیرنا، یہ تو بڑے بزرگوں میں سے ہے، ہمارے یہاں بڑے علماء میں سے ہیں اور بڑے ذی علم لوگوں میں سے، ان کے والد بھی بڑے علم والے، یہ خود بھی بڑے علم والے ہیں. کہا یہ بالکل صحیح بات کرتے ہو؟ کہا نہیں بالکل صحیح بات، اس کے اوپر قسمیں کھا سکتے ہیں ہم، اور اتنا جو ہے ہم ان کو جانتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ہمارے طبقے کے بڑے علماء میں ہیں یہ. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پوچھا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا علم والا جس کو اپنی کتاب کا اتنا بڑا علم ہو، وہ کہے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لائے گا، اس کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیوں ایمان لائے گا؟ تو سرکار نے کہا کہ اگر واقعی ایمان لے آئے تو کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی. اتنے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے نکلے اور اقرار کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. بس یہودیوں کے چہرے بدل گئے، ان کی باتیں بدل گئی، ان کا انداز بدل گیا. اتنا احترام اور اتنا اکرام اور اتنی محبت کے الفاظ کہے تھے، فوراً بدل گئے. کہنے لگے یہ تو پہلے سے برے انسان ہے، نہایت خطرناک آدمی ہے. شرنا و ابن شرنا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، یہ اور ان کا پورا کنبہ برا ہے. ایسے بدل جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ کام انہوں نے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اندازہ لگا لیجئے، خالی میں نے کلمہ پڑھا ان کا انداز کتنا بدل گیا ہے. محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی، میرے ساتھ تعلق تھا ترک تعلق میں بدل گیا. یہی حال صحابہ کرام کا رہا. جہاں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے اندر کلمہ توحید پڑھا، فوری طور پر دشمنیوں کا معاملہ شروع ہو گیا اور امتحان اور آزمائش جو ہے وہ آ گئی. آج بھی دنیا میں جو ہمارے ساتھ نفرتوں کا اور دشمنیوں کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے. حالانکہ امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ دین پر نہیں چل رہا ہے اور تعلیمات دین سے دور ہے، لیکن نام اور ان کی فہرست میں ان کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے. یہ دنیا کو برداشت نہیں ہے، اس لیے حالات سے دوچار ہیں. اب ایسے حالات جو اصحاب کہف پہ آئے، جو عبداللہ ابن سلام پہ آئے، جو صحابہ کرام پہ آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ حالات سے گھبرا کر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں انہی کا ایک حصہ بن جائے کہ چلو بھائی ہم تمہاری طرح بن جاتے ہیں. یہ تو ممکن ہے نہیں. حق کے قبول کر لینے کے بعد آدمی کا باطل کی طرف چلنا اور غلط چیز کی طرف چلنا ممکن نہیں ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو پھر ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے کہ ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے کیا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ایمان والوں نے کیا، ہمیں وہ کہنا پڑے گا اور وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو اصحاب کہف نے کیے. کہ مخالفت بڑھتی گئی تو ان کی ایمانی قوت بڑھتی گئی، ایمانی طاقت بڑھتی گئی، اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے
اپنا نجات کا راستہ اس میں سمجھا کہ ہم عمل علی ایمان کریں اور جو ایمانی تعلیمات ہیں ان کو اپنا لیں. کیوں؟ بچنے کا یہی ایک راستہ ہے. تعلیمات دین پر عمل کرنا یہی حقیقت میں ہماری بچاؤ کا راستہ ہے، یہی ہماری حفاظت کا راستہ ہے. کیونکہ اللہ تعالی کی مدد کے آنے کا ایمان والوں پر حالات کے آنے کے بعد اسی وقت وعدہ ہے جبکہ وہ ایمان پر جم جائیں. اور ایمان پر جمنے کا راستہ عمل ہے کہ عقیدے کی پختگی آتی چلی جائے گی. اس لیے کہا کہ جتنے اعمال زیادہ بڑھتے جائیں یہ سمجھ لو کہ اندر کے ایمان کی علامت ہے. اس کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. آج ہم لوگ جو ہیں وہ سرسری ایمان رکھتے ہیں، اس لیے حالات سے پریشان ہوتے ہیں. صحابہ پہ حالات آتے تھے تو پریشان تو ہوتے تھے، لیکن ان کے ایمان کی طاقت بڑھتی جاتی تھی، اعمال میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اورات میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور ان کی طاعت میں بالکل کمی نہیں آتی تھی. دیکھو ایمان جو ہے وہ اندر کی چیز ہے. جیسے درخت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جو باہر نظر آتا ہے، اور ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، جو اصل ہوتا ہے. وہ جڑیں ہیں، وہ روٹس ہیں جو اندر ہیں اور نظر نہیں آتی. لیکن درخت اوپر پھیلتا جا رہا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی جڑیں گہری ہیں، اس بنا پر یہ درخت کی شاخیں اور پتے آباد ہیں. اس کی جڑیں دور سے جا کر جو ضروری پانی ہے اور درخت کے لیے زندگی کے واسطے جو ضروری سامان ہے وہ جڑیں فراہم کر رہی ہیں. تو درخت کا اونچا ہونا، شاخدار ہونا، زیادہ پتے دار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس درخت کی جڑیں گہری ہے. جیسے درخت کی گہری جڑوں کا اثر اس کی شاخوں پر، اس کے پتوں پر، اس کے تنوں پر پڑ رہا ہے، اسی طرح ایمان اگر گہرا ہوگا اور جڑیں ایمان کی یعنی عقیدے انتہائی طور پر مضبوط ہوں گے تو مضبوط جڑوں والے درخت کو گرایا نہیں جا سکتا اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا اور اسے ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا. کاٹتے جاتے ہیں ویسے ویسے اور شاخیں، کیونکہ جڑیں مضبوط ہے تو اور شاخیں نکلتی جاتی ہیں اور نئے نئے پتے نکلتے جاتے ہیں. آج دنیا ہماری شاخوں کو، اعمال کو، ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کو چاہ رہی ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے عقیدوں کو خوب پڑھنا پڑے گا، اس کو انتہائی طور پر مستحکم رکھنا پڑے گا، مضبوط رکھنا پڑے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، ہمارے اعمال ایمان والے اعمال سے لبریز ہوں گے، ہماری زندگیاں طاعات سے پر ہوں گی. گناہوں سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ جتنی معصیات آئیں گی اتنا اللہ کی مدد سے دوری ہوتی جائے گی، جتنی طاعت آئے گی اتنی اللہ کی نصرت آئے گی، اتنی اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ کی مدد کے آنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم دین کے مددگار بن جائیں، تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نوجوان لوگ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوانی کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں جوان، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جوان، اور کر و فر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جوان. یہ ان کا حال ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں اصحاب کہف نے اپنی قربانیاں دیں، اپنی خواہشات کی، اپنی عیش و عشرت کی. تو اللہ فرماتے ہیں جب قربانیاں آتی ہیں تو ہماری مدد بھی آتی ہے، ہماری نصرت بھی آتی ہے. اس بنا پر ہم نے ان کی مدد کی.
اور فرمایا انہوں نے اپنے پروردگار پر پورا اعتماد کیا، پورا بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں ترقی دے دی، ان کی مدد فرمائی، ان کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا، جوانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ یاد رکھیے کہ اس میں ایمان والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، ترقی کا سامان ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، اس لیے اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے مضامین پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ہو اور ہماری نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔